السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ گر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر، رمضان المبارک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا ذخیرہ اندوزوں کی کارستانی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہیں یہ صرف پاکستان میں، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، میں نے کل حیران رہ گیا میں یہ ساری باتیں سن کے اور پڑھ کے کہ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے جسے ہم گالیاں دیتے ہیں، ہمارا اصلی دشمن ہے، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بد دعائیں کریں ہندوستان کے لیے، تباہ و برباد ہو جائے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ جی، چوری اشرف جی صاحب بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں رمضان المبارک میں جب آپ جانا چاہیں عمرے پہ تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ان کی سرکاری فلائٹس ہیں 50% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہے کہ مسلمانوں نے عمرے کے لیے جانا ہے رمضان المبارک میں تو 50% ان کے ٹکٹس میں انہیں ڈسکاؤنٹ دیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عام بندہ جب سعودیہ جاتا ہے تو اس کی جو ٹکٹ ہوتی ہے 70-75% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، میں خدا کا قہر کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا رمضان، خدا کا فضل ہے کہ حکمران اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہو تو ٹکٹ دگنی، اگر آپ نے حج پہ جانا ہو تو وہ اتنے پیسوں کا ہو گیا کہ عام آدمی تو اب حج کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کون 11-12-15 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا اور حج کرنے جائے گا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں، حکومت وقت کی باتیں کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں پہلے تو حکومت چیزوں کے نرخ اتنے بڑھاتی ہے، اب تو وہ IMF پہ ڈال رہے ہیں نا شہباز شریف کو، تو مطلب اللہ دے اور بندہ سہے۔ شہباز شریف کے ہتھے بات چڑھ گئی ہے کہ جناب IMF یہ عمران خان نے کیا تھا، عمران خان نے یہ سارے معاہدے کیے تھے۔ شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے۔ اگر ان بے غیرت لوگوں نے صرف یہی کہنے کے لیے حکومت سنبھالنی ہوتی ہے یہ سارا کیا تھا پچھلی حکومتوں کا، تو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ اب عمران خان آج پھر مینار پاکستان پہ جلسہ کریں، صرف یہ بتانے کے لیے وہ جلسہ کریں گے کہ یہ لوگ مہنگائی کر رہے ہیں، مجھے موقع دیں۔ جب وہ آئیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ مہنگائی مجھ سے اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ یہ شہباز شریف نے بڑے سخت معاہدے کر دیے۔ کیا عمران خان کو، اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ جن شرائط پہ انہوں نے قرضے لینے جا رہے ہیں وہ اتنی کڑی شرائط ہے کہ وہ اسد عمر نے کہا تھا عمران خان کے دور میں، ابھی پہلے 6 مہینے ان کے نہیں گزرے تھے، انہوں نے کہا تھا ابھی تو عوام کی چیخیں آسمان پر جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں بھی پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ جو معاہدے کرنے جا رہے تھے نا، اسد عمر نے اس وقت کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ بھی آپ نکال رہے ہیں، YouTube سے ابھی سرچ کریں۔ جی، پہلے 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ابھی لوگوں کی چیخیں آسمانوں پر جائیں گی، یہ اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ جو کر رہے ہیں اب آسمان سے 7ویں آسمان پر ہماری چیخیں چلیں گی۔ یہ ابھی حکومت کی بات کر رہا ہوں، ذخیرہ اندوزوں پہ ابھی میں نہیں آیا۔ آپ اندازہ قائم کیجئے کہ یہ کس حد تک ڈھیٹ اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ جب حکومت میں نہیں ہوتے تو مہنگائی مارچ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اب چیخیں مار رہے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے اقتدار میں لائیں۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے تو عمران خان صاحب بڑے آسانی سے کہہ دیں گے یہ سب کیا تھا شہباز شریف کا ہے۔ بھائی آپ کو اب نہیں پتا آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کیا کر رہا ہے، یہ کیسے معاہدے کر رہے ہیں؟ اتنے بھولے نہیں ہوتے۔ اگر پاکستان کے ایک بچے کو پتا ہے کہ IMF نے کیا شرائط رکھی ہیں تو کیا عمران خان کو نہیں پتا، ان کی پوری ٹیم کو نہیں پتا کہ کون سی شرائط ہے؟ شہباز شریف کو نہیں پتا تھا عمران خان نے کیا کیا ہے؟ یہ اقتدار کو طول دے رہے ہیں۔ عمران خان جو کہتا ہے کہ صبح انتخابات کروائیں، یہ اقتدار کے ساتھ کیوں چمٹے اگر خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ یاد رکھیے سمیر، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ گھگو گھوڑوں کا قصور ہے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کرے۔ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اصل میں پیسے تو میں نے اور آپ نے دینے ہیں۔ یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، IMF سے پیسے لیتے ہیں، وہ تو میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جی، ان بے شرم لوگوں نے تو آپ کے اور میرے بچوں کے نوالے چھین کے کھانے ہیں۔ اب دیکھیے شہباز شریف نے آٹا سستا نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریباً 70 ارب روپے کی سبسڈی بنائی، 53-54-55 ارب روپے کی سبسڈی تو صرف آٹے کے لیے بتا رہے ہیں نا۔ یہ انہوں نے 100 ارب روپے کی کوئی سبسڈی بتا رہے ہیں کہ یہ کہ جناب ہم نے مختلف چیزوں میں یوٹیلٹی سٹور میں جو سبسڈی دی۔ اچھا، 100 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے کتنے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں لائنوں میں لگ کے سستا آٹا لینے کے لیے، مفت آٹا لینے کے لیے۔ آپ یہ کرتے کہ جو آپ نے 100 ارب روپیہ مخصوص کیا یا 150 ارب روپیہ آپ نے ٹوٹل کر دیے، آپ یہ شرم کرتے کہ آپ آٹا صرف 100 روپیہ سستا کر دیتے۔ اچھا، سستا کر دیتے، سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے اور آپ کو ووٹ ملتے، لیکن کتنے بے شرم ہے یہ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے۔ انہوں نے صرف ان ACs کو، ان ڈپٹی کمشنرز کو، اس بیوروکریسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کرپشن کریں اس میں سے۔ آپ کو پتا ہے وہ جو 55 ارب روپیہ آٹے کے لیے انہوں نے رکھا ہے، مفت آٹے کے لیے، وہ بیوروکریٹس کھائیں گے، اس میں سے عوام کو صرف چونگا ملنا ہے۔
اس روز میں بتا رہا تھا نا کہ 3 ٹرک آئے ہیں اور ہر ٹرک میں 250 بوری تھی 10-10 کلو والے آٹے کی تھیلی, اور لوگ تھے کو 5 سے 7 ہزار. اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, بزرگ مارے ہیں, خواتین ماری ہیں. اور شہباز شریف تو کیسا یار ڈھیٹ آدمی ہے, وہ بارش آ جائے سارا لاہور ڈوب جائے اتنے لمبے شوز پہنتا ہے اور سڑک پہ آ جاتا ہے صرف ڈرامے بازی کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان حکمرانوں کو کہ آپ لوگوں کو اگر جنورلی آپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو غریب لوگ ہیں انہیں سستا پیٹرول دوں گا. اچھا میں نے میکنزم بنا دیا ہے. بے شرم آدمی, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, کہہ رہا ہے کہ امیر آدمی سے امیر آدمی کسے کہیں گے. اب مجھ ایسا سفید پوش اگر رجسٹر نہیں ہوتا, کیونکہ پیٹرول تو ملنے لمبی قطاریں لگ جانی ہیں, تو کیا میں امیر آدمی ہوں کہ میں 100 روپیہ مہنگا پیٹرول خریدوں گا؟ اور وہ لوگ جن کی عزت نفس انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. یار ہم جیسے لوگ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی زکات دے دے. اس حد تک انہوں نے عوام کا کچومر نکال دیا. کوئی شرم آنی چاہیے ان بے غیرتوں کو. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کی نیگلیجنس ہے. جو آپ نے کہا نا کہ یہ مہنگائی کس کا شاخسانہ ہے, یہ اس کی A to Z ذمہ دار حکومت وقت ہے. اس وقت جو مہنگائی کا رونا رو کے جو مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے, مہنگائی کے خلاف مارچ کر کے, اس کا ذمہ دار 100% شہباز شریف ہے. اور یاد رکھیے گا ان لوگوں کو قبر کی مٹی یاد نہیں ہے نا. ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, فرمایا کہ لالچی آدمی اور حریص آدمی جس کو دولت کا لالچ ہو, پھر دولت ان کا پیٹ نہیں بھرتی, قبر کی مٹی بھرتی ہے. شہباز شریف, نواز شریف, یہ جتنے بھی اس قبیلے کے لوگ ہیں, آصف علی زرداری, ان کا پیٹ جو ہے وہ دولت نہیں بھر سکتی. ان کے پاس کتنی دولت ہے انہیں اندازہ نہیں ہوگا جی. ان کا قبر کی مٹی نے پیٹ بھرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ذمہ دار حکمران ہے, حکومت وقت ہے. کل جا کے شہباز شریف صاحب فوٹویں بنوا رہے تھے ایک ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے لوگوں کو کہہ دیا انتظامیہ کو کسی کو لائن میں نہیں لگانا, تو تمہارے گھر سے آگے انہوں نے بے شرم آدمی آٹا لینا ہے, مفت آٹا. شرم نہیں آتی, لوگ مر رہے ہیں. کیا شہباز شریف کو اس بات کا پتہ نہیں؟ میڈیا کے ذریعے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ مر گئے لائنوں میں لگ کے. ایک ٹرک میں 250 گتھی ہوتی ہے, 250 صرف 250 تھیلا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے 5000 بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے اس ٹرک کے پیچھے. بھگدڑ مچ جاتی ہے. پشاور میں کیا خیبر پختونخوا میں بھگدڑ مچی ہے اور لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنے پیروں تلے رون دیا. ایسا ظلم کا نظام تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہندوستان کو آپ نے اب ذخیرہ دوزوں پہ آتے ہیں. پاکستان میں جیسے ہی رمضان آیا ہے وہ خربوزہ جو 120 روپے کلو تھا وہ 220 روپے کا کلو کا بک رہا ہے. اچھا یہ گورنر صاحب اور جنہوں نے گورنرز قائم کر رہے ہوتے ہیں اور پوری کی پوری انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. کس قدر بے غیرت اور گھٹیا لوگ ہیں یہ. کیا اسے نہیں پتا ڈپٹی کمشنر کو کہاں گئی ان کی لسٹیں؟ اگر آپ لوگ ایک اے سی جو ہوتا ہے جس نے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, یار کس نے نااہل لوگ ہیں یہ, کس قدر گھٹیا اور بے غیرت لوگ ہیں کہ خربوزہ ایک دن میں 100 روپے کلو کا بڑھ گیا, 100 روپے کلو کا. میں من کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اچھا 7050 کلو آٹے کا جو کیا ایک بوری ہے نا 50 کلو آٹے کی, وہ 7000 سے زیادہ کی ہے. اچھا 7000 روپے کی اور 50 کلو آٹا, اور سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ 1200 روپے کی ہے 50 کلو کی. تو اب لوگوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ چونکہ سیمنٹ سستا ہے تو آپ سیمنٹ کھا لیا کریں. وہ 1200 کی 1000 روپے کی بوری ہے 50 کلو کی, اور آٹا جو ہے وہ 7000 سے 8000 روپے میں مل رہا ہے ایک 50 کلو کی بوری. تو پھر آپ سیمنٹ کھایا کریں, وہ زیادہ آپ کا میدا پکا ہوگا, اندر سے پلستر ہو جائیں گے آپ, اور اس کے بعد آپ کو ایک بوری کو بندہ کھا لے, بلکہ 1 کلو آٹا کھانے کی بجائے 1 کلو سیمنٹ کھا لے, اس کے بعد اسے کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کی بھی جان چھوٹ جائے گی. تو کیا کیا جائے اس ملک میں؟ مہنگائی کی جب کوئی بات کرتا ہے تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یار اس پہ کیا پروگرام میں کروں. اچھا ذخیرہ اندوزی کی بات آپ کریں, پوری دنیا میں جو یہودی ہیں نا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں, انہوں نے 40% ڈسکاؤنٹ کے بورڈ لگا دیے ہیں کہ رمضان کے لیے ہر سٹور پہ بورڈ لگے ہیں. پوری دنیا میں جو کفار ہیں جن کے لیے ہم روزے میں, افطاری میں, سحری میں اور تراویح میں بد دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ کافروں کو نیست و نبود کر دے, یا اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے. ان یہودیوں نے اور ان کافروں نے, کسی نے 40% اور کسی نے 50% ڈسکاؤنٹ کے بورڈ, اس میں ڈسکاؤنٹ رکھ دیے انہوں نے کہ روزہ داروں کے لیے وہی اشیاء اور سب سے بہترین اشیاء. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا گلی سڑی چیزوں پہ ہم ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم حاجی ہیں, ہم نمازی ہیں, اور ہم نے ہر رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہوتا. ایک بندہ جو ہے اس نے 25 عمرے کی ہیں, شرم نہیں آتی, اور ایک بندے نے 15 حج کی ہیں اور الحاج لکھواتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. یہ جو ہے نا مکہ سپر سٹور, مدینہ امارتی سٹور اور مدینہ سپر سٹور, ان لوگوں کی بات کرو, انہوں نے 50 عمرے کی ہیں, ہر مہینے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کو کیا پتہ ہے ہماری چلاکیوں کا, ان حرام زدگیوں کا اللہ کو تو پتہ نہیں, نہ فرشتے لکھ پاتے ہیں یہ.
یہ گھٹیا چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اور باقی ساری چیزوں کی انہوں نے قیمتیں بڑھانی ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی ہے, ٹماٹر کا ریٹ, آپ پوری سبزیاں دیکھ لیں. میں نے ایک خربوزے کا بتایا کہ خربوزہ رمضان سے ایک دن پہلے 120 روپے کلو تھا. رمضان کے پہلے دن رمضان کا چاند نظر آیا ہے, جیسے بھی ان کو نظر آیا 220 روپے کا کلو ہو گیا. تو 100 روپے کلو کے پیچھے صرف ایک خربوزے کی بات کر رہا ہوں. ابھی باقی جو پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ان کا تو آپ ذکر ہی جانے دیں, کھجوروں کا آپ ذکر جانے دیں, جو کچھ کر رہے ہیں. اچھا, ذخیرہ اندوز جو کرتے ہیں نا, یاد رکھیے گا اس کے ذمہ دار ذخیرہ اندوز تو ہیں ہی ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری بھی حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس گورننس نہیں ہے, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ذخیرہ اندوزی اور جو منافع خوری ہے, جو منافع خور ہے, اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو شرم آنی چاہیے. آپ نے یہ کاہے کا سسٹم بنایا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے یہ سوٹیاں جو ہیں پولیس والوں نے جو پکڑی ہوئی ہیں, یہ صرف ان کارکنوں کے لیے جو جلسوں کے لیے نکلتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر پر آپ نے 125 مقدمہ درج کر دیا ہے. کس قانون کے تحت کیا؟ یہ ساری سوٹیاں جو ہیں پولیس کے ہاتھ میں, آنسو گیس ہے, شیلز ہیں. شرم آنی چاہیے ان بے غیرت لوگوں کو. اور بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے اور اب ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم دل سے باتیں نکل رہی ہیں کہ خدا ان حکمرانوں کا بیڑا غرق کر دے, ان کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں. یہ لوگ ہمارے منہ سے آخری نوالا بھی چھین کے لے گئے. انہیں شرم نہیں آ رہی کہ مہنگائی کس سطح پہ چلی گئی ہے, اور یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ ہم نے 55 ارب روپیہ رکھ دی ہے سستا یا مفت آٹا دینے کے لیے. شرم آنی چاہیے شہباز شریف کو. بے شرم آدمی, تم 100 کلو, آپ 50 روپے صرف کلو کے آٹے کا سستا کر دیتے, اور سبھی لوگوں کے لیے ہوتا, پورا رمضان وہ آٹا لیتے. 100 ارب روپے سے پورا پاکستان مفت آٹا کھا سکتا تھا. لیکن ان بغیرتوں نے اس بیوروکریسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, انہیں کرپشن کے راستے دینے ہوتے ہیں جن سے اپنے یہ کام کرواتے ہیں. اب کھا رہی ہے پوری کی پوری ضلعی انتظامیہ کھا رہی ہے. ہر روز یوں سمجھ لیں کہ اگر 10,000 آٹے کا تھیلا آتا ہے نا, تو وہ سارے کے سارے پیسے چلے جاتے ہیں بیوروکریسی کے پاس. ایک 10,000 میں سے 1,000 آٹے کا تھیلا صرف تقسیم ہو رہا ہے. شہباز شریف بے غیرت آدمی کو بھی اس بات کا پتا ہے, پوری کی پوری انتظامیہ کو اس بات کا پتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے. آج میرے منہ سے گالیاں نہیں کر رہی ہیں. ان لوگوں کے لیے بے شرمی کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے یہ دنیا کے آخری بے غیرت لوگ ہیں, جو خود کو ان کے ناموں کے ساتھ محمد اور احمد لکھے ہوئے ہیں. شرم نہیں آتی ان حاجیوں کو, ان نمازیوں کو, جو سرکاری خزانوں پہ جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں, حاجی کر کے. انہیں ڈوب مرنا چاہیے سمیت عمران خان کے. ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے, عوام رل گئے ہیں. خدا کی قسم آپ چیخیں آسمان سے اوپر چڑھی گئی ہیں. اور میں اب آخر میں ان گگو گوڑوں سے تو میں نے مخاطب نہیں ہونا اب, جن کو میں ہر روز مخاطب کرتا تھا کہ جب تک 22 کروڑ گھگو گھوڑے نہیں جاگ جاتے اس وقت تک کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. آج میں اس وقت جب افطاری کے قریب گیا, اللہ رب العزت سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار آپ کی لاٹھی کب حرکت میں آئے گی؟ کیا آپ کی لاٹھی صرف غریبوں کے لیے حرکت میں آتی ہے؟ ہماری آخری سانسیں نکل رہی ہیں. پروردگار ان کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوتا جنہوں نے 55,000 ارب روپے کا مقروض کیا ہے؟ پروردگار ان کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوتا؟ شہباز شریف جو کہتا ہے میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں, اس کو موت کیوں نہیں آ جاتی؟ اس بے غیرت کو, اس کو کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ ہمارے ڈی سی کو کیوں نہیں کیڑے پڑ جاتے؟ یہ بے شرم لوگ صرف اور صرف ان کا قانون غریبوں کے لیے, صرف غریبوں کو مارنے کے لیے. پروردگار کی لاٹھی کب بیدار ہوگی؟ میں تو ان گھگو گوڑوں سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میری دعا پہ آپ یا بد دعا پہ آمین کہیں, کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچانے میں 22 کروڑ گھگو گوڑوں کا ہاتھ ہے, جو آج بھی اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ وہ اسد عمر ہے جس نے عمران خان کے دور میں کہا تھا کہ مہنگائی اب اتنی ہونی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. آج بھی لوگ عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ بے غیرت جو مہنگائی کا نام لے کے جو لانگ مارچ کر کے برسر اقتدار آئے تھے, شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور میں آج تو اللہ سے درخواست کر دیں کہ پروردگار ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں جن لوگوں نے عوام کو اس حد تک پہنچا دیا کہ لوگ اب ان کے بس سے باہر ہو گیا 2 وقت کی روٹی. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے میرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.